نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ اب صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا۔ اس راستے کی نشانی کیا بتائی گئی؟ انعام یافتہ لوگوں کا لائف سٹائل، اسلامی طریقہ زندگی، اس کی پہچان کیا ہے؟ کیونکہ ہر راستے کی ایک پہچان ہوتی ہے نا، اس کی پہچان وہ لوگ ہیں انعمت علیہم، وہ لوگ جنہیں تو نے نعمتوں سے نوازا۔ کون سی نعمتیں؟ دنیا میں اسلام کی نعمت اور آخرت میں جنت کی نعمت، اپنی رضا کی نعمت۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں آتا ہے من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے اچھے ہیں یہ لوگ ساتھی۔ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہم نے مانگا۔ تو ہمیں اچھا انسان بننے کے لیے کن کی زندگیوں کو دیکھنا ہے؟ انبیاء کرام کی، کہ وہ کیسے انسان تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور ان میں سر فہرست کس کا لائف سٹائل ہمارے لیے نمونہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَتَهْدِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پھر کون ہے یہ صدیقین؟ سب سے پہلے انبیاء ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اس کے بعد صدیقین یعنی سچے لوگ، اس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ اس کے بعد شہداء، یعنی ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جانیں تک دے ڈالیں، وہ ہیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ۔ اور اس کے بعد والصالحین، اور باقی سارے نیک لوگ جو مختلف زمانوں میں آتے رہے، اگلے پچھلے زمانوں میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا، ان کے طریقوں کو دیکھنا، ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان جیسا بننے کی کوشش کرنا۔ لازمی طور پر نیکی کا معیار کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، ہمارے خود ساختہ معیار نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی اسی آیت میں، آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے دوست ہیں یہ لوگ، ان سے دوستی کرو، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان کو اپنا ہیرو سمجھو، ان سے محبت کرو، ان جیسا بننے کی کوشش کرو۔ اور کیسا نہیں بننا؟ کن کے طریقوں کو فالو نہیں کرنا؟ غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ قرآن مجید میں ان اقوام کے بارے میں آتا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ یہود کے بارے میں آتا ہے، لیکن یہاں مراد صرف یہود نہیں ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں، مثلا قوم عاد، قوم سمود، اور پچھلی قومیں جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا۔ یہود قوم کو اس لیے لیا جاتا ہے کہ یہود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس میں یہود کو شامل کیا ہے۔ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تھے تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا یہود پر تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ اور کس کو اپنا آئیڈیل نہیں بنانا؟
ایک تو غیر المغضوب علیہم ہیں اور دوسرے ولدالین، یعنی بھٹکے ہوئے لوگوں کو اپنا آئیڈیل نہیں بنانا، جو سیدھے رستے پر اچھے بھلے چل رہے تھے اور چلتے چلتے اور چیزوں میں الجھ گئے۔ اشارہ ہے نصارہ کی طرف، ان کے بارے میں آتا ہے قد دلوا وأضلوا، خود بھی بھٹکے اور انہوں نے اوروں کو بھی بھٹکایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصارہ گمراہ ہیں۔ یہود و نصارہ اصل میں مسلمان ہی تھے جیسے ہم ہیں، ان کے پاس بھی نبی آئے، ان کے پاس بھی کتابیں آئی تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نبی کی باتوں کو چھوڑ کر، اپنی کتابوں کو چھوڑ کر اپنے من پسند راستے اختیار کر لیے، اپنی مرضی کا دین بنا لیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں پریکٹیکلی ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کس کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں؟ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم حنود، تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ وضع کس کو کہتے ہیں؟ وضع کا کیا ہوتا ہے؟ تراش خراش ہماری، یعنی لباس پہننے کی اور باقی سب کچھ، ہمارا ڈریس، ہمارا سٹائل، یہ جو ہماری شخصیت ہے، یہ جو ہمارا رکھ رکھاؤ ہے، یعنی وہ سب طریقے کرسچنس سے لیے ہیں ہم نے۔ تمدن میں حنود، تمدن کہتے ہیں سویلائزیشن کو، کلچر کو۔ کلچر تمہارا کیا ہے؟ ہندوؤں والا؟ شادی، فوتگی، سب موقعوں پر دیکھو کرتے کیا ہو؟ تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان پر وہ قوم بھی ہنس رہی ہے جنہیں اللہ نے اپنے غضب کا مستحق قرار دیا۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ نے تو ہم سے کہا تھا کہ یہ کام نہیں کرنے اور ہم نے وہی کرنے شروع کر دیے، تو پھر ہم کس زبان سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ، اور کس زبان سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کس زبان سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ یہ سوچتے ہیں آپ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں؟ روز نماز میں کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوا؟ ہمیں تو اپنے مسلمان ہونے پر شرم آتی ہے، کوئی سنت اپناتے ہوئے خوف کھاتے ہیں ہم۔ یہ ایک قسم کی ہم کو بیماری لگ گئی ہے نا؟ ہم روحانی بیمار ہیں۔ جو ہم سے کہا گیا کرنے کو وہ تو نہیں کر رہے، تو اس بیماری کو ڈائگنوز کیجئے۔ سمجھیں، امت مسلمہ مریض ہے اس وقت، ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ مان لیجئے، امت مسلمہ اس وقت صحت مند ہے یا مریض ہے؟ مسلمان اس وقت عزت کی حالت میں ہیں یا روز بروز ذلت پا رہے ہیں؟ سب اس کو مانتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم ہے؟ کم نہیں ہے، یہود سے کم ہے، بہت زیادہ ہے بلکہ۔ کیا وجہ ہے؟ ڈائگنوز کیجئے، بیماری کی علامتیں بتائیے۔ علاج ہو نہیں سکتا نا جب تک بیماری پہچانی نہ جائے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب کو تو بند کر دیا ہے، اپنی روٹ سے کٹ گئے، اپنی ہسٹری کو بند کر دیا، انعمت علیہم کے لائف سٹائل کو بھلا دیا۔ قرآن پاک لائٹ ہے، سنت رسول ایک لائٹ ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے لائٹ ہیں، ہمارا شاندار ماضی مسلمانوں کا ایک لائٹ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ایک ایک لائٹ کو آف کر دیا، پھر ہم اندھیرے میں آ گئے۔ جب اندھیرا ہو گیا تو پھر ہمیں روشنی چاہیے تھی، ہم نئی روشنیوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور مادی روشنیوں کے پیچھے چل پڑے، مادہ پرستی کے پیچھے چل پڑے۔ اپنا تو سب کچھ کھو گیا، اب غیروں سے ادھار لینے لگے۔ صحیح رستہ جب گم ہو جائے تو پھر کیا کرتا ہے انسان؟ آپ ذرا سوچئے، آپ جا رہے تھے کہیں، نقشہ گم ہو گیا، سائن بورڈز تھے نہیں، رستہ نہیں پتہ چلا، اندھیرا ہو گیا۔ اب جو رستے میں ملتا ہے ہم اسے کھڑا کر کے پوچھتے ہیں کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، اور جدھر کوئی بتاتا ہے ادھر ہی چل پڑتے ہیں۔ کیا بھٹکے ہوئے لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر جنت ملے گی؟ بھٹکنے والوں کے پیچھے چل کر جنت کے طلبگار ہیں ہم؟ کیا خوش فہمی ہے؟ سچ پوچھئے اپنے آپ سے، سچی بات کیجئے، اپنے دل کو ٹٹولیے، اپنے دل میں جھانکیے، اپنے آپ سے سوال کیجئے، جتنی محبت ہمیں ویسٹرن سویلائزیشن اور کلچر سے ہے، کیا اتنی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہے؟ مجھے نہیں جواب چاہیے، اپنا جواب خود دیجئے اپنے آپ کو۔ جتنا ہم اس سے مرعوب ہیں
اس سے امپریس ہیں، جتنا ہم اس سے دبے جا رہے ہیں، جتنا ہم اس کے لیے مرے جا رہے ہیں، جتنی ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، جتنا ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، جتنا ہم اس کو جانتے ہیں، کیا اتنا سب کچھ ہمیں کچھ دوسرا بھی پتہ ہے؟ کیونکہ کسی بھی چیز سے محبت ہو نہیں سکتی جب تک ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ چیز ہے کیا۔ مثلا میں آپ کو نہیں جانتی، آپ مجھ کو نہیں جانتے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے درمیان کوئی تعلق، کوئی گول، کوئی اٹیچمنٹ کیسے ہو سکتی ہے جب تک ہم جانے نہیں؟ کیا کسی کو بھی جانے بغیر اس سے محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کتاب کو جانے بغیر اس سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، خیالی ہے۔ اللہ کی معرفت کے بغیر، اللہ کے رسول کی معرفت کے بغیر ان سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، محض باتیں ہیں۔ اگر کوئی کہتا بھی ہے نا کہ مجھے محبت ہے تو یہ سطحی باتیں ہیں، اوپر اوپر سے، شاید ڈر کے مارے کہتے ہیں کہ اگر میں نے کہہ دیا نہیں ہے تو پھر لوگ مجھے کافر کہہ دیں گے، کیونکہ یہ فتویٰ جلدی جو لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا پتہ ہی نہیں، ان سے کیا محبت ہوگی ہم کو؟ تو ہماری سب سے بڑی مشکل پھر کیا ہے؟ ہم اندھیرے میں ہیں۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، فائدہ مند کیا ہے اور نقصان دہ چیز کیا ہے۔ اچھا، اسلام کی حقیقی روح ہمیں کیوں نہیں ملی؟ یہ علم ہم سے دور کیوں ہو گیا؟ آج ہمیں مسلمان ہونے پر فخر کیوں نہیں؟ شرمندگی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج جو اسلام پڑھ لیتا ہے وہ شرمندہ شرمندہ چھپا چھپا پھرتا ہے، یا جو اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں ہم ان کو دور سے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا واقعی اسلام مریض ہے، مریل ہے؟ کیا واقعی اسلام بیمار ہے، کمزور ہے، بیکار ہے، ناکارہ ہے؟ واقعی اسلام ہی ایسا ہے؟ کہاں مشکل ہے؟ اسلام کا نمونہ خوبصورت نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا آسمان تو اتنا خوبصورت، اللہ کا بنایا ہوا سمندر تو اتنا خوبصورت، پہاڑ تو اتنے خوبصورت، صحرا تو اتنے خوبصورت، اور اس کی کتاب پر عمل کرنے والوں میں خوبصورتی کوئی نہیں۔ ان سے لوگ ڈریں اور بھاگیں کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا جو اصل نمونہ ہے وہ سامنے نہیں ہے۔ یہ اسلام کے نام کو بدنام کیا گیا ہے۔ اسلام کے نام پر جو نمونے قائم کیے گئے ہیں نا، ان میں مشکل ہے۔ ہم قرآن پاک رٹ تو لیتے ہیں، ہم ترجمہ بھی یاد کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کسی بڑے سے بات کس طرح سے کرنی ہے، والدین سے کیسے معاملہ کرنا ہے، اپنے ساتھ والوں سے کیسے معاملہ کرنا ہے، واش روم کیسے صاف کرتے ہیں۔ طہارت تو نصف ایمان ہے نا۔ خود بھی اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے کہ کوئی ہمارے پاس آئے تو اس کو ہمارے منہ کی سمیل نہ دور بھگا دے، اس کو ہمارے جسم کی سمیل نہ دور بھگائے۔ نہیں پتہ نا ہمیں، اگر پتہ ہوتا تو پھر ہم ایسے تھوڑی ہوتے۔ تو جب تک ہمارا عمل نہیں بدلے گا، جب تک ہمارا اخلاق نہیں بدلے گا، جب تک ہمارا لائف سٹائل نہیں بدلے گا، لوگوں کو اسلام سے محبت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں صرف باتیں نہیں کرنا۔ اچھا، آپ دیکھیے، ہم تو بندوں کے بھی پسندیدہ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ہم کو پسند کرتا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ انسان تو پھر انسان ہے نا، معمولی سی سوچ ہوتی ہے انسانوں کی، وہ تو صرف ظاہر پہ دیکھتے ہیں۔ اگر ہم انسانوں کے لیے بھی خوبصورت نہیں رہے تو خالق کائنات جو اتنا خوبصورت ہے، جو صرف باہر نہیں اندر بھی دیکھ رہا ہے، وہاں کیا مقام ہے؟ اچھا یہ بتائیے، کیا کبھی فکر ہوئی کہ اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے؟ کیا سوچا ہی نہیں کبھی؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہوگا، اپنے آپ میں خود جھانکیے۔ تو ہم نے دعا مانگی، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن سے تو راضی ہوا۔ اور دوسری کیٹیگری کن لوگوں کی ہے؟ غیر المغضوب علیہم، اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یعنی جن کو اللہ نے علم دیا اور انہوں نے علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کیا۔ اور تیسری کیٹیگری کے لوگ کون ہیں؟ ولدالین، اللہ ہمیں ان کے راستے پر بھی نہ چلانا جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے، یعنی جن کے پاس علم بھی نہیں تھا اور انہوں نے عمل بھی نہیں کیا اور کوشش بھی نہیں کی علم حاصل کرنے کی۔ تو دنیا میں لوگوں کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ انعمت علیہم۔ نمبر 2، وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے، وہ مغضوب علیہم۔
نمبر 3، وہ لوگ جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، ضالین، تو وہ لوگ جو سیدھے راستے پر ہیں، جو انعمت علیہم ہیں، جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ دیکھیں، علم کے بغیر عمل آ نہیں سکتا، عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اس لیے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔